سب کہیں گے یا اللہ راضی ہے۔ کوئی ہماری سوچ سے زیادہ آپ نے رحمت کر دی، وہ مہربانی کی ہے کہ بھئی ہڈیاں ہی گال گئی ہیں تو بالکل بڈھے ہو کہ دنیا تو آیا سے ٹوری نہ سے سکتے، بلڈ پریشر کی دوائی لیتے ہیں، شوگر کی دوائی لیتے ہیں، یا اللہ گوڈے ہی فنا ہو گیا ہے، پھر قبرج پیرے اسے ان سے بالکل مٹی مٹی ہو گئے اسے تو اسی جناب یہ جناب 30 سال دا جوان بنا کے بالکل ینگ مین بنا کے نوجوان، اور یہ حسن و جمال اور یہ جوانی اور یہ خوبصورتی، اور آپ نے کہا کہ اب کبھی عمر تمہاری ڈھلے گی نہیں، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے اور کبھی بیماری نہیں ہوگی۔ آپ نے تو یا اللہ ہمارا دل خوش کر دیا، ہماری سوچ سے بڑی رحمت فرما۔ نہ کوئی دوائی لوڑ دی لوڑ، نہ کوئی ذلیل لوڑ دی لوڑ، نہ کوئی کسی نے گوڑ سارا لوڑ دی لوڑ۔ میرے اللہ آپ نے بہت بڑا کرم کیا، پھر گناہ بھی معاف کر دیے اور پھر یہ فضل و کرم کر دیا، اور چند لمحوں میں یہاں جنت کا وارث اور مالک آپ نے بنا۔ تو لوگ کہیں گے یا اللہ کوئی ہمارے دل میں خواہش نہیں، ایک آدمی بولے گا غریب آدمی، وہ کہے گا یا اللہ اور تو کوئی خواہش نہیں جنت میں، لیکن آپ نے پوچھ لیا ہے تو میرے دل میں ایک خواہش ہے، میری خواہش یہ ہے کہ یا اللہ آپ قرآن پڑھیں، ہم آپ سے قرآن کی تلاوت سننا چاہتے ہیں۔ وہ آدمی فرمائش کرے گا اللہ تعالیٰ سے، یا رب العالمین جب میں دنیا میں قرآن کے قاریوں سے تلاوت سنتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ یہ تو اللہ کے بندے ہیں اور اتنا پیارا قرآن پڑھتے ہیں، اللہ خود پڑھے تو پھر کیا مزہ آئے گا تلاوت میں۔ تو میں سوچتا تھا کہ میرا رب اگر مجھے جنت میں لے گیا نا تو میں اللہ سے فرمائش کروں گا کہ یا اللہ تو پڑھ، میں تیرے کو قرآن دی تلاوت سننا چاہتا، میں دیکھنا چاہنا تیری آواز کیسی، تو کیسا پڑھنا۔ تو یا اللہ یہ خواہش ہے اور بھی خواہش ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ جنت میں نے بنائی ہی اس لیے ہے کہ تمہاری خواہشیں پوری ہو۔ دنیا میں نے خواہشیں پوری کرنے کے لیے نہیں بنائی تھی، جنت میں نے اسی لیے بنائی ہے کہ جو تمہارے دل میں خواہش ہے اس کو پورا کیا جائے۔ اے میرے بندے میں سن، میں تجھے قرآن کی تلاوت سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس ایک بندے کی فرمائش پر قرآن کی خود تلاوت فرماتا۔ تو القرآن کا مطلب ہے وہ کتاب، وہ کلام جس کی بکثرت تلاوت ہو، دنیا میں ہو، تمام نمازوں میں ہو، پھر میدان محشر میں ہو، پھر جنت کے دروازے پر ہو، پھر جنت کے اندر چلے جائے تو وہاں اللہ تعالیٰ خود تلاوت کرے۔ بکثرت جس کی تلاوت ہو وہ کتاب ہے القرآن۔ یہ نہیں کہ آپ پڑھ کے رکھ دیں، نہیں، ہمیشہ قرآن کو پڑھیں۔ اور قرآن مجید کا دوسرا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عطا فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے ساری کائنات کے لوگوں۔ عجب کتاب ہے قرآن مجید، جو ابھی خطبے میں نے آیت پڑھی ہے اس کے مفہوم کی طرف آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ آیت کو اللہ نے شروع کیا یا ایھا الناس، اے لوگوں، اے سارے جہان کے لوگوں۔ اس سے آپ کو ایک یہ علم حاصل ہوگا، یہ روشنی حاصل ہوگی کہ قرآن مجید کسی خاص قبیلے کی کتاب نہیں، کسی خاص علاقے کی کتاب نہیں، کسی خاص ٹائم کی کتاب نہیں، کوئی خاص بندے اسپیسیفک لوگاں واسطے نہیں آئی ہوئے، قریشیاں واسطے آئی ہوئے، یہ سیدہ واسطے آئی ہوئے، باقیاں واسطے نہ آئی ہوئے، اس طرح کی کتاب نہیں۔ جب قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس، اے ساری کائنات کے لوگوں، مطلب یہ تمام جہان کے لیے ہدایت اور رحمت بن گیا ہے۔ جو پہلے انبیاء تشریف لائے وہ جب واز کرتے تھے وہ کہتے تھے یا قومی، اے میری قوم، وہ یہ کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے یا بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے اے بنی اسرائیل۔ وہ ایک خاص قوم کا نام ہے، وہ سارے جہان سے بات نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ تمام جہان کے لیے نبی نہیں تھے۔ حضور علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ آپ ہمیشہ ہمیشہ کے نبی ہیں، تمام جہانوں کے نبی ہیں، انسانوں کے بھی نبی ہیں، جنات کے بھی نبی ہیں۔ حضور کی شان چونکہ وراء الورا ہے اور آپ کو کتاب ملی ہے القرآن الکریم، جیسے پیارے نبی بے مثال ہیں، حضور کو ملنے والی کتاب بھی بے مثال ہے، لیمیٹڈ سوچ کی کتاب نہیں ہے، عظیم۔ قرآن مجید کا دائرہ بہت وسیع ہے، اس لیے قرآن کے یہ الفاظ ہے یا ایھا الناس، اے ساری کائنات کے لوگوں، اے عرب و عجم کے لوگوں، اے ہمیشہ ہمیشہ آنے والے انسانوں اور جنات، اللہ تم سے بات کر رہا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم،
یہ قرآن تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واز بن کر آ گیا ہے، تقریر اور خطاب اور واز بن کے آ گیا ہے قرآن۔ موعظۃ من ربکم، تمہارے پالنے والے رب کی طرف سے یہ قرآن واز بن گیا ہے۔ واز کیوں کہا اللہ نے قرآن کو؟ واز کس چیز کو کہتے ہیں؟ واز کیا چیز ہوتی ہے؟ اکثر آپ بھی تسی اپنی پنجابی زبان یہ لفظ استعمال کریں دیو کہ میں واز سنی ہوں یا مسجد واز ہو رہے ہیں۔ یہ لفظ اردو چی استعمال ہوتا ہے، پنجابی چی مشکل نہیں ہے۔ واز کا مطلب ہوتا ہے جب پیار سے اور محبت سے اور دلیل کے ساتھ بات سمجھائی جائے اس کو واز کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیار نال گال کی جاوے، ہاتھ ڈانگ نہ ہو، گالی نہ کڑیے جاوے، گریبان نہ پھدیا جاوے، قرآن نہ ہو، واز اس کو کہتے ہیں۔ نہ کہہ گال کٹی جاوے، نہ کسی نے ہوئے تو آکھے جاوے بلانے ڈٹکان، اس طرح یہ بات نہیں ہے۔ نہ گال ہوئے، نہ سختی ہوئے، تو نہ کوئی ڈانگ ہوئے، نہ کوئی زور زبردستی ہوئے، دلیل نال، پیار نال، محبت نال گال ایک سمجھائی جاوے، میں دل دے اندر گال نقش ہو جاوے، اس چیز کو آکھا جاتا ہے واز۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے قرآن کو کیوں واز کہا؟ کیونکہ قرآن ڈانگ نال گال نہیں کریں گے، بھئی ڈانگ استادہ نو آکھے بھئی ہاتھ تے ڈانگ ہوئے، بھئی پڑھنا ہے تو پھر نال نہیں، یہ آرڈر نہیں، زبردستی نہیں۔ قرآن مجید ایسی بے مثال کتاب ہے کہ قرآن واز کرتا ہے، یعنی دلیل سے بات کرتا ہے اور دل میں اتارتا ہے بات کو۔ بغیر دلیل کے قرآن بات نہیں کرتا، دلیل کے ساتھ قرآن مجید ہدایت کی باتوں کو دل میں نقش کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر چیز کی دلیل ہے۔ کوئی بھی آپ قرآن میں پڑھیں گے، قرآن کے اندر مثالیں ہوں گی، دلائل ہوں گی، جن کے ذریعے سے قرآن بتائے گا کہ کیوں اللہ کی کتاب برحق ہے۔ کیسے دلیلیں ہوں گی؟ جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی اشارہ کر دیتا ہوں کہ قرآن میں کس طرح مثالیں ہوتی ہیں، دلیلیں ہوتی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بات کو سمجھاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہوتا، یہ زمین کا خدا اور ہوتا، آسمان کا خدا اور ہوتا، یہ نظام تباہ ہو جاتا، یہ نظام نہیں چل سکتا تھا، کیونکہ تمام جہان کا ایک ہی رب ہے، اسی لیے نظام چلتا تھا۔ اب اس پر غور کریں کہ بھئی اللہ نے ایک غلط کر دی تھی قرآن کے اندر، پھر اللہ نے اس کو سمجھایا کہ جب تم غور کرو گے تمہیں پتہ چلے گا کہ زمین و آسمان کا ایک ہی رب جو نظام کو چلا رہا ہے، دو نہیں، ایک ہی کی بادشاہی، آرڈر زمین و آسمان کا ایک ہی کا چل رہا ہے۔ جیسے اللہ نے ہمیں قرآن میں سمجھایا کہ تم دیکھو، غور کرو کہ جن چیزوں کی زمین پر ضرورت ہے وہ چیزیں آسمان سے نازل کی جا رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ضرورت زمین تے ہے لیکن وہ چیزیں آسمان تو اتر رہی ہے۔ بھئی زمین تے پانی کی ضرورت ہے، انسان نے بھی پانی پینا ہے، پودے نے بھی پانی پینا ہے، جانور نے بھی پانی پینا ہے، تمام مخلوقات کو پانی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پانی میں کیسے تمہیں عطا کرتا ہوں؟ سمندروں کے اندر جو پانی کھڑا ہے، سبحان اللہ، سمندر چ اللہ پانی کھلار دیتا ہے، اتو اسمان تے تقریباً 13 کروڑ کلومیٹر دور زمین تو اللہ تعالیٰ نے سورج لٹکا، وہ دی کی ڈیوٹی لائی ہے سورج دی یہ ڈیوٹی لائی ہے کہ تو سمندر دے اتے چمکڑا ہے، تو دھوپ اپنی سمندر دے پانی تے سٹنی ہے، جدو تیری دھوپ سمندر دے پانی تے پونی ہے تے پانی تیری دھوپ نال بھاپ بن کے ہوا دے اندر اتا اٹھی بنا ہے۔ پھر اللہ نے ہوا دے انہوں آرڈر دیتا کہ جدو پانی سمندر دا بھاپ بن کے اٹھی وے تو انہوں اپنے کندھے تے چا لینا ہے، اس نو بادل دی میں شکل دیونی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا میں ہوائی نو آرڈر دیتا ہے بھئی تسی بدلہ نو موڑے تے چا کے جتھے جتھے میرے بندے نو لوڑے سارے جہان دے اندر بارش پہنچاونی ہے اور پانی دا نظام بچا۔ سبحان اللہ۔ اور لوڑ تو زمین تے لیکن چیزیں تو آسمان سے آ رہی ہیں۔ مطلب ایک ہی رب ہے جو نظام کو چلا رہا ہے، اسی کا آرڈر وہاں بھی ہے، اسی کا آرڈر یہاں بھی ہے۔ پیونا بندے ہیں، پانی تو انسان نے پینا ہے، پانی تو جانور نے پینا ہے، پانی تو پودے نے پینا ہے۔ آسمان کو تو ضرورت نہیں ہے بادل کی، آسمان کی کرنا بدلا۔
کوئی ہوا میں تو پیاسا نہیں ہے، زمین پر پیاسے رہتے ہیں۔ تو چونکہ زمین کا بھی وہی رب ہے، آسمان کا بھی وہی رب ہے، 13 کروڑ میل جو سورج کھڑا ہے اس کا بھی وہی رب ہے، اسی لیے اس کو 13 کروڑ میل صحیح جگہ پہ فکس کیا ہوا ہے کہ اتنی بھاپ چاہیے، اتنی گرمی چاہیے جو زمین پر برداشت ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ گرمی برداشت نہیں کر سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ یہ قرآن واضح ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف واضح آ گیا، یعنی وہ بات جو بات کو دلیل سے سمجھا۔ اسی طرح سورت فاتر میں آپ پڑھیں گے، قرآن میں ایسی مثالیں ہیں کیونکہ جڑا بندہ واز کریں دا وہ مثال نال بھی گل نو سمجھے گا، جدوں کو بندہ واز کر رہے ہو سی وہ مثال نال تانوں گل نو سمجھے سی کہ بھئی تانوں ویسے سمجھ نہیں آئی تو میں تانوں مثال نال۔ اب قرآن میں کس طرح کی مثال ہے؟ اب قرآن میں ایک مثال ہے حلال اور حرام کی۔ اب دیکھیں کتنی آسان مثال ہے۔ اللہ نے کہا آؤ میں تمہیں سمجھاتا ہوں بھائی حلال اور حرام کی کیا مثال ہے۔ ایک چیز حلال ہے، ایک حرام ہے، ایک چیز جائز ہے، ایک چیز ناجائز ہے۔ اللہ نے مثال سے سمجھایا۔ کیسے سمجھایا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک سمندر ہے، وہ میٹھے پانی دا بھریا کھلا ہے، تے نال ہی وہ دوسرا سمندر ہے جڑا کھارے تے زہریلے پانی دا بھریا کھلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندے، اگر تم میٹھا پانی اپنی فصل کو لگاؤ اور وہ پانی پیو، وما یستوی البحران ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندے، اگر تو وہ میٹھے سمندر سے پانی پیویں، وہ دے وچوں عالی شان ٹھنڈا تے میٹھا پانی پیویں جڑا میں تیرے کارڈ پیدا کیتا ہے، تے تیری پیاس بھی بجھ سی، تیرے دل نو بھی خوشی مل سی، تیری فصلیں تے وائیاں بھی وہ دے نال آباد ہو سن، تے باغ تے گل و گلزار تیار ہو سن۔ تے فرمایا اگر تو جڑا نال کوڑے پانی دا زہریلے پانی دا ٹوہ بھریا کھڑا، اگر تو وہ پانی پیتا اور تیری آدرہ نو کاٹ دے سی، تیری پیاس بھی نہیں بجھنی، تیری صحت بھی تباہ ہو جاسی، وائیاں نو لے سے دے تیری وائیاں بھی ویران ہو جاسی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو میٹھا پانی ہے یہ حلال چیزیں ہیں اور یہ جو زہریلا پانی ہے یہ حرام چیزیں ہیں۔ اے میرے بندے، اگر اپنی زندگی کو پاک پانی لگائے گا، حلال چیزیں استعمال کرے گا، وہ تیرے لیے بھی رحمت ہوگی، پوری دھرتی کے لیے رحمت ہوگی۔ اگر ناپاک پانی، زہریلا پانی یعنی حرام چیزوں کو استعمال کرے گا، تیری صحت بھی برباد ہوگی، تیری دنیا بھی تباہ ہوگی، تیری آخرت بھی برباد ہوگی۔ جی میں زہریلے پانی نال وائیاں تباہ ہوتی ہے، اسی طرح فرما حرام چیزاں نال تمہاری زندگی تباہ ہو جائے گی، مستقبل بھی تباہ ہو جائے گی۔ تو قرآن چونکہ واز کرتا ہے، دلیل سے باتوں کو سمجھاتا ہے، اس لیے اللہ نے کہا اے لوگوں، میں نے تمہاری طرف قرآن کو بھیجا ہے جو میٹھا میٹھا واز دلیل کے ساتھ تمہارے دل میں ہدایت کی باتوں کو نقش کرتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، یہ قرآن ہم نے اتارا ہے سینے کے اندر جو بیماریاں ہیں، اندر کی جڑی بیماریاں جڑیاں دل نو لگ دیاں، باطن نو لگ دیاں، انہاں واسطے اسی قرآن نو شفا بنا دیا۔ اللہ نے قرآن مجید نو دوا نہیں آکھیا، یہ بھی سمجھے۔ اللہ نے قرآن مجید نو دوا نہیں آکھیا، شفا آکھیا۔ دوا تے شفا ایک فرق ہے۔ دوائی جب آپ استعمال کرتے ہیں ہو سکتا ہے فائدہ ہو میں تو ہو سکتا ہے پٹھی پہ جائے۔ دوائی کا تو یہ ہے، دونوں چانس ہے، لڑ بھی سکتی ہے، ریاکشن نہیں کر سکتی۔ اللہ نے کہا قرآن دوائی نہیں، میں تو لڑ جاوے کوئی تسی آپ کو ریاکشن ہو گئے، اس طرح نہیں۔ قرآن مجید شفا ہے، صرف تمہارے اوپر رحمت ہو سکتی ہے، قرآن کے ذریعے سے عذاب نازل نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ نے اس کو خالص رحمت بنا کر قرآن کو نازل کیا۔ اور شفاء لما فی الصدور، یہ ان چیزوں کے لیے قرآن شفا ہے جو سینوں میں ہے، جو باطن میں روگ ہے ان کے لیے شفا ہے قرآن مجید۔ اچھے باطن اچھ کیڑے روگ ہیں، اندر کیڑے روگ پائے گئے، یہ دل اچھ کیڑی بیماری ہے، یہ وہ سمجھ لیں کہ جن کا قرآن شفا بن کے آیا ہے ان کو ٹھیک کرتا ہے قرآن مجید۔ اندر ایک تو بیماری ہے منافقت، یہ بھی اندر کی بیماری کہ
کہ کوئی آدمی منافق ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک روگ ہوتا ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے کہا منافقوں کے دل میں منافقت کی بیماری ہے، جو منافق ہیں ان کے دل میں منافقت ایک بیماری ہے، بڑی خطرناک بیماری ہے، اور اس کا علاج کسی ڈاکٹر نہیں کرنا بھئی شور کوٹا پنجابیے کہ بھئی کوئی سپیشلسٹ تلاش کریے جڑا بھئی یہ منافقت ختم ہو جائے، کسی ہسپتال کون بورڈ نظر نہیں آمنا باہمیں نشتر ہے یا کوئی ہے، اللہ پاک صاحب نے محفوظ رکھے، لیکن اتھے بندہ جاوے تو اے بورڈ نہیں لگا ہونا بھئی اے ڈاکٹر صاحب منافقت دا علاج کریں دیں، اے ڈاکٹر صاحب حسد دا علاج کریں دیں، اے ڈاکٹر صاحب جو انسان کے اندر یہ حالت ہے یا شرک ہے یا باطل چیزوں کی محبت ہے یا دنیا کی اندھی محبت ہے، حلال حرام کی تمیز ہی نہیں کریں دا، تو یہ جو اندر اندھیرے ہے، تکبر ہے، حسد ہے، منافقت ہے، اسی طرح دوسرے انسانوں کا بغض ہے، عداوت ہے، یہ علاج ڈاکٹر نہیں کرنا ہے، علاج قرآن مجید کا، دل نو پاک قرآن مجید نے کرنا، میں آگے ایک کیونکہ آپ مکماری ڈاکٹر کو جیسا ہے وہ دل کی شریانے تو ہو سکتا ہے ان کے علاج سے کھل جائے، یا آپریشن کر دیں یا دوائی سے بھی کھل سکتے ہیں، وہ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے، لیکن وہ دل کو پاک نہیں کر سکتے کہ بھئی دل جڑا ہے ویسے بھی صاف ہو جاوے کہ بندے دا پتر بن جاوے، ایک کام نہیں کر سکتے، صحیح مسلمان بن جائے، عالی شان مسلمان بن جائے، اللہ کا مقرب بن جائے، اللہ کا پیارا بن جائے، اس کا دل اتنا پاک ہو جائے کہ اس کے اوپر ہر وقت اللہ کی طرف سے نور اور رحمت نازل ہو، ایک کام ڈاکٹر نہیں کرنا ہے، کام قرآن مجید کا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وشفاء لما فی الصدور، یہ قرآن مجید شفا ہے ان روگوں کا جو سینوں میں لگ جاتے ہیں۔ اچھا صرف مثال دے دینا، ڈیٹیل اچھ نہیں جانا بھئی کیسے قرآن ہمارے باطن کا علاج کرتا ہے، باطن کی دل کی بہت سی بیماریاں ہیں جن میں ایک منافقت ہے، ایک حسد بہت بڑی بیماری ہے، حسد کا فائدہ نہیں نقصان ہے، نقصان ہی نقصان ہے، کوئی فائدہ نہیں حسد کا، بلکہ حسد تو بچ جاؤ تو تمہیں زبردست منافع پرافٹ حاصل ہو سکتا، کس طرح جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بھئی حسد تو بچ جاوے تو سانو کی میں پرافٹ ہو سکتا، سانو ان پرافٹ ہونا ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام نے اپنی سچی اور مبارک زبان نال ارشاد فرمایا کہ جیڑا مسلمان دوے مسلمان دی کوئی اچھی چیز ویکھے بھئی مجھے یا فصل ہے یا کوئی دا گھر ہے یا کوئی چیز ہے، کوئی اچھی چیز ہے یا دا بچہ ہے فرسٹ آیا ہے، کوئی اچھی چیز ویکھی اس نے یا شادی انہوں دی ہو رہی ہے تو اس نے حسد نہ کیتا، اس نے دعا منگی یا اللہ اے نعمت انہاں نصیب فرما تے مبارک فرما، اے نعمت انہاں نصیب فرما تے مبارک فرما، حسد نہ کیتا، اس دعا منگی تو پرافٹ کی ہے، پرافٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً فرماتا ہے کہ اے میرے بندے چونکہ تو نے حسد نہیں کیا، انہاں دی ماج ویک کے تو سڑیا نہیں ہو، تو آکھیا یا اللہ اے مالکہ نو اے نعمت نصیب فرما، اے گل تو زبان نال کیتی ہے، اگر اس سے اچھی اور بہتر نعمت تجھے عطا نہ کروں تو مجھے بھی رب العالمین نہ کر، اللہ، تو من پرافٹ ہے یا حسد دا پرافٹ ہے یا دعا منگن دا پرافٹ ہے، یاد حسد کا کوئی پرافٹ نہیں ہو تو گھاٹا ہے، کسی کی چیز دیکھ کر بندہ جلے نا کہ بھئی یہ دیکھو ہے میرے کو لوگ نہیں، ایک تو اس لیے نہ جلے کہ بھئی اللہ تقسیم کر رہا اس تو بڑا جانا نالا کون ہے، میں کی جاننا، میں تو اپنے اندر نہیں جانتا، میں تو اپنے حال تو واقف نہیں، رب تقسیم کر رہا ہے جب چاہے دے جو غیب کو بھی جانتا ہے، حاضر کو بھی جانتا ہے، ہر چیز سے آگا، میری کیا ہوتا ہے، بندہ سوچے اس کی مرضی جس کو دے جو دے، اور اگر دعا کر دی تو اللہ کا وعدہ ہے اس سے اچھی نعمت اس کو عطا فرمائے گا۔ تو قرآن کس طرح یہ علاج کرتا ہے بندے کا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اندر جو روگ ہے حسد کا یا اور دوسری بیماریاں تکبر وغیرہ، اس کا علاج کرتا ہے قرآن میں، شفا دیتا ہے۔ جیسے آپ سورہ یوسف پڑھیں گے صرف ایک اشارہ کر دیتا ہے، سورہ یوسف جب آپ پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ نیچے آپ پڑھیں گے آپ کو نظر آئے گا قرآن مجید کے اندر
کہ بھائی یوسف علیہ السلام نے بھراواں حسد کیتا کہ ساڈا جڑا ہے چھوٹا بھرا ہے نا یہ نال ابا زیادہ پیار کرے، حالانکہ ابا اس پر زیادہ پیار کریندا یہ اور وجہ نہیں، پیو نو سارے بال پیارے وہ اس پر زیادہ یعقوب علیہ السلام پیار کرندے ہیں کہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام دی والدہ تے بنیامین دی والدہ فوت ہو چکی ہیں تے جڑے دوے برا ہیں انہاں دی ماواں زندہ ہے تے یوسف دی والدہ وفات پا چکی ہے تے حضرت یعقوب علیہ السلام نے آکھیا کہ بھائی میرے اس پتر دی اماں فوت ہو گئی ہے تے اے بال میرا چھوٹا ہے تے میں ہن اے دا پیو بھی ہاں تے میں ہن اے دی ماں اے گل ہے اور گل وچ اصل مسئلہ کوئی نہیں کہ بھائی دوویں دی تے ماواں ہیں انہاں نوں پیار کرینی ہے دعا کرینی ہے میں ہن اس پتر نوں ماں دا پیار ہی دیونا تے پیو دا ہی دیونا میں تے خیال کرنا ہن متریئی ماں تے روٹی نہیں دیندی میں دی روٹی دا بھی خیال کرنا وہ تینوں خرچہ نہیں دیندی تے میں وہ بھی خیال کرنا تو پھر یعقوب علیہ السلام نوے نہیں کہ دوے پتر نالے دوے پتر جوان ہیں کاروبار کرنے والے ہیں شادی شدہ ہیں تو یوسف علیہ السلام چھوٹے بچے ہیں تو انہوں آپ نے پتا ہے بھئی جیڑا پیو ہے چھوٹے بچے تے چاہ کے پیار کر سکتا ہے ان کہانی بھی سنا سکتا ہے نال لے کے چل پھر بھی سکتا ہے ہن جیڑا بال جو 18 سال یا 25 سال دا ہو گیا انہوں کہ میں پیو چاہ کے بتاؤں گا بے بھلائی کوئی گل ہے کر یہ تو فطرت نہیں خلاف ہے وڈے بال نو بندہ صرف نصیحت کر سکتا ہے یا کوئی واز کر سکتا ہے کہ میرے پتر اس طرح کیتا کرو اس طرح نہیں کرنا باقی ہن اے تو نہیں بھئی انہوں کوئی بندہ جولی پا لوے یا انہوں کوئی اس طرح تو نہیں وہ چھوٹے بال نہ کہانیاں سنانی ہے بچے نہیں سناؤ تو آپ سمجھدار بندے لیکن شیطان بہت خبیث ہے اس نے دل میں بات ڈالی جدو نبیہ دے بالا دے دل وچ گھس جاندا ہے تسی تے میں کیڑے باغ دی بولی ہے تسی آکھو بھائی ساڈے دل وچ نہیں گھس سکدا او تو پیغمبراں دے گھر وچ گڑبڑ کرا دیندا شیطان ہے کوئی ان چھوٹی جی بلا تو نہیں بہت بڑا شیطان ہے شیطان بہت بڑا شیطان تو پیغمبر کے بچوں کے دل میں غلط بات ڈال دی نیک لوگ ہیں حالانکہ لیکن دل میں ڈالا کہ یہ جو تمہارا باپ ہے اس کو چھوٹے سے پیار زیادہ اگلی بات نہ بتائی کہ ان کی والدہ فوت ہو چکی ہے تو وہ اس لیے کھانا کھلاتے ہیں کہ میں نہ کھواواں تو پھر کھانا دوئی امت مترئی ماں نے کون دیا وہ تو جھڑکے گی یہ بات نہ بتائی شیطان نے صرف ایک گال دستی کہ بھائی اس سے محبت زیادہ اچھا گال ہے سنو کہ بھائی حسد کی وجہ سے بران کنویں ساٹھ دیتا ہے اب اللہ تعالیٰ آگے قرآن میں بتاتا ہے کہ یہ نو کوئی کھوئے ساٹھ دیندہ ہے یا تلے کار دیندہ ہے حسد دی وجہ تو ضروری نہیں کہ وہ تلے ہو جاوے جس دی اللہ مدد کرے انہوں کھوئے چو کاٹ کے تخت و تاج دا مالک بھی بنا سکتا یعنی اس صورت میں اللہ بتاتا ہے کہ تم دیکھو کہ یوسف کو تو انہوں نے کنویں میں پھینک دیا کہ بھئی اب اس کا کوئی خیال کرنے والا نہیں ہوگا اب یہ غلام بن کے رہے گا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرا یوسف مت گھبراؤ اس کنویں کی تاریکی اندھیروں سے نکال کے مصر کے تاج و تخت پر نہ بٹھاؤں تو مجھے بھی وحدہ لا شریک رب پھر اللہ نے بٹھایا کہ نہیں بٹھایا حسد سے کچھ نہیں ہوتا تو بندے کے دل کا علاج ہوتا ہے کہ میں حسد نہیں کرتا ایک کام اٹھا اوہ براج نے کوئے سٹے آئی ایک دیوار فقیر مان کے بکاری مان کے خیرات مانگ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر آپ مہربانی کریں احسان کریں ہمیں تھوڑا غلہ زیادہ دے دیں اسی بالکل ترلے ہوئے پہ ہیں تو آپ بڑے لگ رہے ہیں سخی اور بڑے پیارے لگ رہے ہیں آپ بڑے اخلاق والے لگ رہے ہیں تو آپ مہربانی کریں ہمارے اوپر تھوڑا احسان زیادہ ان کو نہیں معلوم ہے وہ براج ہے کوئے سٹے تو حسد سے کامیابی نہیں ہوتی حسد والے پیچھے رہ گئے تو جن کھوئے سٹیاں نے اللہ نے ان بڑی شان عطا فرمائی وہ شفاء لما فی الصدور قرآن مجید شفا ہے اندر کے روگوں کا علاج کرتا ہے باطن کا علاج کرتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کرنا اللہ نے یہ نشان دیونی اس طرح رحمت کرنی میرے کرنا کوئی تلے نہیں ہو سکتا یہ اللہ اونچا کرنا ہے انہوں آپ منزل تیرا اپنے پہنچا تو جتنے بھی ہمارے باطن کے اندر روگ ہیں منافقت ہے حسد ہے تکبر ہے
اس کا بھی علاج کرتا ہے قرآن مجید۔ اسی طرح دنیا کی اندھی محبت جیسے قارون کو تھی کہ دنیا سے اندھا پیار ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی زمین میں دھسا دیا، دنیا کو دکھایا کہ دنیا سے اندھا پیار نہ کرو، اللہ سے پیار کرو، اللہ کے حکموں کو پورا کرو۔ تو قرآن کو اللہ نے بہت سے نام عطا کیے۔ اللہ نے فرمایا کہ قرآن کو ہم نے واعظ بنا کے نازل کیا ہے، قرآن کو ہم نے تمہارے دل کو پاک کرنے کے لیے نازل کیا ہے، کہ قرآن تمہارے دل کو بری چیزوں سے پاک کرے گا، تمہارے دل کے اندر نور کے لیے جگہ کو خالی کرے گا، اللہ کی رحمت تمہارے دل پر نازل ہوگی۔ وَهُدًى، تو اللہ نے فرمایا قرآن کو میں ہدایت بنایا ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والے واسطے رحمت بنا کر۔ قرآن دنیا میں رحمت ہے، قرآن قبروں میں رحمت ہے، قرآن محشر کے دن رحمت ہے۔ تو یہ جو ہمارا بیٹا ہے محمد فرحان جاوید، جس نے قرآن مجید کو حفظ کیا ہے، میں دل کی گہرائی سے آپ کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی اس کو پرخلوص مبارکباد دیتا ہوں، اور اس کے والد صاحب کو بھی دل سے مبارکباد دیتا ہوں۔ تو مار امیر صاحب تو اس کے دادا تھے، تو اللہ تعالیٰ آج ان کو بھی بتا دے گا آخرت کے اندر کہ بھئی پوتر تیرے قرآن مجید حفظ کر لیا ہے، تو اس کی مٹھائی اللہ تعالیٰ ان کو وہاں آخرت میں بھی عطا فرما دے گا، کہ اللہ کی شان بہت بڑی ہے۔ قرآن صرف دنیا نہیں، قرآن تے تمام جہان دا نور ہے۔ تو رحمت ہے، کیونکہ حاجی امیر صاحب تسی یہ نہ سوچو کہ میں قرآن نال محبت کر رہا ہوں تو پھر یہ دا فائدہ نہیں ہونا، نہیں۔ حاجی امیر صاحب جڑے ہے، میں چھوٹا جی بال آؤں، اس بال تو چھوٹ اسے جیڑا بچے اور حافظ ہویا، ادھر تو میرے سر تے ہاتھ رکھ دیا، شفقت کریں دیا، اور میرے نال بہت پیار رکھ دیا، میرے واز بہ کے سن دیا، اسے جیڑا میں آؤں، اسے بال آؤں تو بڑے خوش ہو دیا، حوصلہ افزائی کریں دیا۔ تو چلو میری جو حوصلہ افزائی کریں دیا، اس لئے میں اسے فرحان جیڑا ہوں، تو مڑ اللہ پاک انہاں دے بچے نہیں تو نور قرآن عطا فرما دے۔ اس بندے نے بندہ حوصلہ افزائی کریں دیا کہ بھئی تو پڑھ قرآن پڑھ، گھبرا نہیں، پریشان نہ ہو، پڑھ قرآن۔ تو وہ دل اس کا بڑھاتا ہے، تو پھر اس کے اپنے گھر میں ہی اللہ تعالیٰ نور چمکا دیتا ہے۔ یہ ضائع نہیں ہوتی چیزیں، جو قرآن سے محبت کرتا ہے پھر اس کی نسلوں میں اللہ قرآن کے نور کو جاری فرماتا ہے کہ میرا بندہ ہے، یہ قرآن سے محبت کر رہا ہے میری رضا کے لیے، اب اس کے خاندان میں جاری کروں گا قیامت تک، ہو سکتا ہے قیامت تک ان کی نسلوں میں یہ قرآن کی برکت اور جاری و ساری رہے، کبھی ختم ہی نہ ہو، عین ممکن ہے۔ جتنی انہوں نے قرآن کی خدمت کی، یا ان کے بچے بھی جس طرح قرآن مجید سے محبت کرتے ہیں، یہ سلسلہ آگے چلتا ہے۔ اچھی چیزیں بھی نسلوں میں چلتی ہیں، بری چیزیں بھی نسلوں میں چلتی ہیں۔ اگر اسے خدا نہ خواستہ کتے رکھیے تو پھر بالا دے کتے کا شوق پیدا ہو جائے، تاش کھیڑیے تو بالا دا اس سائڈ تے مائنڈ ہو جاؤں کہ ابا یہ کام کریں دا۔ لیکن اگر ہم احتیاط کریں، قرآن سے محبت کریں، قرآن کے پاس جائیں، قرآن سے ذوق رکھیں، اللہ ہماری نسلوں میں بھی قرآن کا نور جاری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ دادے تے ہی کروڑا رحمتہ کرے، یہ والدین تے بھی کروڑا رحمتہ کرے، اس مدرسے تے بھی کروڑا رحمتہ کرے۔ جتنے اہل ایمان اس مدرسے کی خدمت کر رہے ہیں کہ قاری صاحب جدر دے اس مدرسے دے اندر آئے، عالی شان رونق مدرسے دے اندر الحمدللہ۔ حالانکہ دیہات ہے، لیکن دیہات دے اندر ہی معلوم ہوندہ ہے بھائی اسلام آباد ہے یا لاہور ہے، سبحان اللہ، یا کراچی معلوم ہے، قاری صاحب نہیں ہے نا میرے۔ تو یہ استاد کی برکت ہوتی ہے، استاد کا ذوق ہوتا ہے۔ پھر تسی بھی اہل ایمان نے انہوں کلہ نہیں چھوڑیا، انہوں نے نال بچے بھی دے رہے ہو، تے نال انہوں نے نال تعاون اسی طرح جاری رکھو تاکہ قرآن دا گلشن آباد و شاد رہے، انہیں بچیاں دی قرآن ایک توڑا حصہ شامل رہے، تے تاکہ قیامت تک اللہ دی رحمت توڑے تے انہیں بچیاں تے انہیں دے ماں باپ تے نازل ہوندی رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی ان کی ہو درود پاک